صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج رجب المرجب کی 11 تاریخ ہے 1438 اور اپریل کی 8 ہے 2017، اور آج ہم سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہوا کہ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کی، پھر شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے مقامات حیا جو ایک دوسرے سے چھپا دیے گئے تھے ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان 3 آیتوں میں جو الفاظ آئے ہیں، جن میں کافی الفاظ نئے ہیں، 15 الفاظ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ آپ ان کو نوٹ کریں۔ ہم صرف ان الفاظ کو گنتے ہیں اور ان میں سے 5 کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو ہے اسکن، فکلا، شئتما، لا تقربا، الشجرہ، فتکونا، فوسوس لیبدی، ووري سوآتهما، نہاكما ملكين الخالدين، قاسمهما اور الناصحین۔ یہ الفاظ ہیں، ان میں سے بہت سے الفاظ ہیں جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، اور ہم یہی ہمیشہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ کم سے کم 5 الفاظ آپ ہر درس میں ایسے لیں کہ جن میں سے کچھ الفاظ وہ ہوں جو آ چکے ہوں اور کچھ الفاظ وہ ہوں جو آپ کے لیے نئے ہوں۔ تو ہم پہلی آیت کے 5 الفاظ لے لیتے ہیں آج۔ اسکن یعنی سکونت اختیار کرو، یہ فعل امر ہے اور اس کا مادہ ہے سین کاف نون، اور اس کے مشتقات قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں۔ اسکنتو لتسکنو، ساکنن، سکنا، مساکنہ، یہ الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں۔ فکلا، ان میں سے بہت سے وہ الفاظ ہیں جو آپ کو عام عربی میں بھی آج استعمال ہوتے ہیں، بلکہ اکثر الفاظ ایسے ہی ہیں
تو بہت مفید ہے کہ آپ ان الفاظ کو یاد رکھیں. فکلا، پھر تم دونوں کھاؤ، تثنیہ کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے، اور اس کا مادہ ہے الف کاف لام، اوریجنلی حمزہ کاف لام، اکل. اور اس کے بھی بہت سے مشتقات قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اکل، تأکلو، تأکلون، یأکلو، اور مأکول، شئتما، تم دونوں چاہو. فعل ماضی ہے اور تثنیہ ہے. اس کا مادہ ہے شین یہ حمزہ، شیء. شاء، شئتم، یشاء، تشاؤون، یشاؤون. لا تقربا، قریب نہ جانا، تم دونوں، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور نہیں، اس کو نہیں کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے امر جس میں حکم دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اور ایک ہے نہیں، یعنی کسی کام سے روکا جاتا ہے کہ نہ کرو. اسی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ یاد رکھتے ہیں. اس کا مادہ ہے قاف رے بے. قریب اس کے مشتقات میں سے ہے. قربا، اقربین، قربتاً، مقربین. شجرہ، یہ پہلے ہی آیت نمبر 19 کے 5 الفاظ ہیں جو ہم نے لے لیے ہیں، اور یہیں پر ہم رکتے ہیں. شجرہ درخت کو بھی کہتے ہیں اور پودے کو بھی. اسم ہے، ناؤن ہے یہ، اور اس کا مادہ شین جیم رے ہے، اور اس مادے سے الشجر، الشجرو، شجرتن، شجرتھا، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور بھی کچھ ایک دو الفاظ ہیں، اس کے مشتقات زیادہ نہیں ہیں قرآن میں. اب ہم آتے ہیں اس کے مفہوم پر آیات کی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو. اب دیکھیں رحمت پروردگار کتنی تھی حضرت آدم پر. ساری عظمتیں دیں، تخلیق بالکل ایک خاص یونیک انداز سے ہوئی، بلکہ تخلیق سے پہلے اعلان ہوا، ان کے عہدے کا اعلان ہوا، ان کی تخلیق کا اعلان ہوا فرشتوں میں. فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ کون پیدا ہونے والا ہے. پھر جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا کہ اب میں نے اس کو بنا تو لیا ہے، لیکن جب میں اس کو مکمل کر لوں، روح پھونک دوں، تم سب سجدے میں گرنا. فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ ساری عظمتیں دیں. اور اس کے بعد جب شیطان نے سجدے کا انکار کیا تو گویا آدم کا منکر تھا، آدم کا دشمن تھا. تو یہ بھی اللہ کا کرم آدم پر تھا کہ آدم کے دشمن کو اللہ نے نکال دیا اس بارگاہ سے، اس جگہ سے. یہ سارے گویا فضائل اور کمالات اور نعمتیں اللہ مسلسل ان کو دیتا رہا. اور ایک اب بڑی نعمت یہ کتنے پیار سے ادھر اس کو نکالا ہے، نکل جا. یہ جو 3 آیتیں اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں کہا نکل جا، اس کو نکال دیا. ایک طرف اس کو نکالا، ایک طرف اس سے کہا، ان سے کہا، حضرت آدم سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم یہاں رہو، اس جنت میں رہو. اور تم ہی نہیں، تمہاری بیوی بھی، تم دونوں یہاں پر رہو. یہ پیار، شفقت اور محبت کا اظہار تھا اللہ کی طرف سے، اور ایک طرح سے عزت اور احترام میں اضافہ جناب آدم کی. اسکن سکونت سے ہے، ساکن اسی سے ہے. کوئی شے ساکن ہو اور ایک چیز متحرک ہوتی ہے، چلتی پھرتی کو جو ہے وہ متحرک کہتے ہیں، اور ایک جو چیز متحرک نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. اسی سے سکونت ہے، اسی سے سکون ہے، اور اسی سے ساکن ہے کہ آپ کہاں، آپ کی سکونت کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں. حالانکہ
انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں چلتا پھرتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اٹھتا ہے اور حرکت کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا سکون حرکت سے زیادہ ہوتا ہے کسی جگہ، خاص طور پر مکان میں، اپنے گھر میں اس کا سکون حرکت سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سکونت کہا جاتا ہے کہ سکونت ہو گئی، گویا کہ آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ پورے قرآن میں زوج استعمال ہوا ہے، زوجہ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجتک الجنہ نہیں ہے، وزوجک الجنہ، اس لیے کہ عربی میں زوجہ کا لفظ ہی نہیں ہے، لیکن استعمال ہوتا ہے، آج کی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بول چال کی عربی میں زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں تو باقاعدہ استعمال ہوتا ہے زوجہ، بلکہ اگر آپ کسی زوج کہہ دیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کی زوجہ کو زوج کہہ دیں گے تو وہ مشکل میں آ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے آپ نے مذکر کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، عربی کے اصولوں میں ہے، اور یہ عربی کے یونیک فیچرز میں سے ہے کہ ان الفاظ کو وہ ان الفاظ کو تثنیہ کی صورت میں استعمال ہی نہیں کرتا جس کا کوئی مذکر نہ ہو، جس کا تصور مذکر میں نہ آئے۔ جیسے آپ نے کہا آدم کا زوج، آدم کا زوج علاوہ زوجہ کے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے لفظ زوجہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ نسبت کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کا زوج پیدا کیا ہے۔ حوا کا زوج کون ہے؟ مرد کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، تو خیر وہ زوج ہی ہے، لیکن آدم کا زوج عورت کے علاوہ ہو نہیں سکتا، اس لیے وہاں زوجہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے حامل، ہم لوگ کہتے ہیں حاملہ ہیں، حاملہ عربی میں نہیں ہے لفظ، حامل عورت کو کہا جاتا ہے جب وہ حالت حمل میں ہو، کیونکہ عورت کے علاوہ کوئی اور حامل ہو نہیں سکتا، تو چونکہ اس کا امکان نہیں ہے کہ اس کا کوئی مذکر اس انداز سے یوز کیا جائے اس مفہوم میں، لہٰذا اب اس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ یہ عربی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، بس ضمناً ایک بات کہہ دی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے لفظ زوجہ، یعنی ہمارے اردو کے حساب سے زوجہ، لیکن زوج استعمال ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آدم تم سکونت اختیار کرو، تم رہ جاؤ اس جنت میں۔ سارا معاملہ آدم کا ہے، ہر بات آدم سے ہو رہی ہے، آدم کو پیدا کیا گیا ہے، آدم کو سجدہ کرایا گیا ہے، انکار سجدہ جو کیا ہے اس نے آدم کا انکار کیا ہے، اس میں کہیں حوا نہیں ہے درمیان میں، اور کوئی معاملہ حوا سے نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب رہنے کی بات آئی اور آدم سے کہا کہ آدم تم رہو، تو اب ساتھ میں حوا شامل ہو گئی۔ کہا نہیں دیکھو تم رہو تو صحیح اس جنت میں، مگر تم اکیلے نہیں رہو گے، اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں فیملی کی کیا اہمیت ہے، کہ جب تم رہو تو بھئی تمہاری بیوی بھی تو ہے، جہاں بھی رہو بیوی کے ساتھ رہو، خاص طور پر کتنے شاندار اچھے مکان میں ہم تم کو رکھ رہے ہیں، ایسی بہترین نعمتوں کے ماحول میں ہم تم کو جو ہے سکونت اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اب ایسا نہ ہو کہ تم اکیلے یہاں پر رہو اور اپنی بیوی کو بھول جاؤ، اپنے ساتھ رکھو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے جو فیملی کے نظام کو قائم رکھنے میں مدد دے گا اگر اس فلسفے کو انسان سمجھ لے۔ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تم دونوں مت جانا اس کے قریب، ٹھیک ہے، لا تقربا ہذہ، تم دونوں مت جانا۔ پھر اس نے جب بہکانے کی کوشش کی، تکونا ملکین، تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، تم دونوں تکونا من تم دونوں، وقاسمہما، ان دونوں سے، تو ہر جگہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں 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 دونوں۔
مگر کمال کی بات یہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اسکنا الجنہ، تم دونوں جنت میں رہو. آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہم ایسے پڑھ کے گزر جائیں اور ہے، لیکن غور کریں کہ قرآن کہاں کس طرح بات کر رہا ہے، تب مزہ آتا ہے نا. تو شروع میں بات یہ ہونی چاہیے کہ تم دونوں یہاں پر ٹھہر جاؤ، تم دونوں یہاں پر سکونت اختیار کرو. وہاں دونوں نہیں ہے، وہاں آدم سے خطاب ہے، ساتھ میں حوا کو لگا دیا ہے، بعد میں ہر جگہ تثنیہ کے صیغے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں سکونت کی بات آئے، مکان کی بات آئے، ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے. مرد ذمہ دار ہے عورت کی رہائش اور آسائش کا، عورت تابع ہے مرد کے اس معاملے میں. ایسا نہیں کہ تم دونوں رہو، تم دونوں جو ہے انتظام کرو، تم دونوں جاب کرو، تم دونوں آدھا آدھا اس میں اپنے مورگیج دو، یہ سب نہیں ہے. آدم تم رہو، ساتھ میں بیوی کو رکھو، ٹھیک ہے. لیکن جب تم دونوں ساتھ میں رہنا شروع کرو گے تو جو ذمہ داری تمہاری ہوگی وہ ان کی ہوگی، جو چیز تمہارے لیے صحیح ہوگی وہ ان کے لیے صحیح ہے، تمہارے لیے منع ہے ان کے لیے منع ہے. تو پھر دونوں پھر ساتھ، ہر چیز ساتھ رہے گی، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. یہی مفہوم ہے جو قرآن جب کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت جو حاصل ہے وہ اس اعتبار سے حاصل ہے، نہ کہ اور کوئی بات ہے. اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ نظام فیملی کا سسٹم قائم اور باقی رہے، اور یہ ہر چیز ڈیفائن ہو کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. جب ذمہ داریاں بالکل واضح ہوں گی تو اختلافات بھی نہیں ہوں گے، لیکن جب ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کے میدان میں قدم رکھیں گے تو وہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں. اور دیکھیں لفظ اسکن ہے، رہو، دوسرے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے، لیکن لفظ اسکن جو ہے اور خود سکون سے، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ تم رہو اس جگہ مگر رہو بیوی کے ساتھ، اس لیے کہ حقیقی سکون تم کو جب ہی ملے گا جب تم بیوی کے ساتھ رہو گے. چاہے آپ کو یقین آئے اس بات پر یا نہیں آئے، لیکن یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن یہی بات کہہ رہا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں خدا یہ فرماتا ہے کہ عورت کا وجود، خود اس کا وجود مرد کے لیے باعث سکون ہے. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے نفس سے تمہارے لیے ازواجن، اب یہاں بھی ازواج وہی جمع کا صیغہ جو ہے وہ مذکر کا ہے اعتبار سے، زوجاتن نہیں کہا، ازواجن لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. تو شادی کس لیے ہوتی ہے؟ سکون کے لیے. شادی کے بعد کیا ملنا چاہیے؟ سکون ملنا چاہیے، جس طرح آپ سب کو ملا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہر شخص لگ رہا ہے چہرے سے خوش ہے، اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو خوشحال ہو جاتا ہے، یعنی ہر شخص سکون میں ہے. اس لیے سکون میں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے. ان سے پوچھیں بیچاروں کی جن کی شادی نہیں ہوئی وہ لوگ سکون میں نہیں ہیں. صحیح ہے بات، صحیح ہے. تو ازواجا لتسکنوا الیہا، تو یہ وہ باریک باتیں ہیں، اگرچہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی گزر جانا، لیکن یہ کچھ باریک باتیں ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، جس سے اگر ہم یہ حاصل نہ کریں اور قرآن کے اس لطیف جو اشارے ہیں ان سے ہم کو جو ہے استفادہ نہ ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، صرف قرآن آپ پڑھ لیں اور اوپر سے گزر جائیں. بے شک اس کا ثواب بھی اپنی جگہ، لیکن ہماری زندگی میں، ہماری سوشل لائف میں قرآن جو احکام دیتا ہے اور جو گائیڈ لائنز ہمارے لیے سیٹ کرتا ہے وہ بہت عظیم ہے. اگر اس پر ہم عمل کریں تو کبھی پریشان نہ ہوں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کیا مزے کی آیتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ وہ آیات ہیں کہ ان پر دسیوں درس ہو جائیں تو کم ہے، لیکن ہم کو جلدی گزرنا ہے، کیا کریں. اور بہت کچھ چیزیں رہ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ یہ واقعہ بار بار دہرایا گیا ہے تو سورہ بقرہ میں ہم نے بہت کچھ اس کے سلسلے میں عرض کیا ہے کافی تفصیل سے. آگے انشاءاللہ جو آیات آئیں گے اس کے تعلق سے، لیکن یہاں ہم اپنے کو محدود رکھیں گے ان الفاظ پر جو ان آیات میں استعمال ہوئے ہیں تاکہ ہمارا وقت صحیح یوز ہو.
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اب تم کھاؤ، من حیث جہاں سے تم چاہو. لفظ حیث عربی میں استعمال ہوتا ہے دو مفہوم کے لیے، دو مفاہیم کے لیے، ظرف زمان کے لیے اور ظرف مکان دونوں کے لیے. جب چاہو کھاؤ، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، اور جہاں چاہو کھاؤ. آپ کو اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں کھائیں. رمضان آنے والا ہے، وہاں آپ کو نہیں کہہ سکتے جب چاہو کھاؤ، جی نہیں اب یہاں مت کھاؤ. یعنی ان کے لیے روزہ نہیں تھا، جب چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ. اس کے علاوہ کیا؟ من حیث شئتما، ایک جنت ہے، بہترین ماحول ہے، غذا ہے، نعمتیں ہیں، پھل ہیں، اور ہر وہ شے ہے جس کی ایک انسان خواہش کر سکتا ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، سب چیزیں موجود ہیں. سب کھاؤ، ایٹ ایوری تھنگ. کوئی چیز فوربیڈن نہیں ہے، مزے سے کھاؤ، جب چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ. ایک صرف ایک پابندی ہے، بس صرف ایک، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. بس صرف یہ جو ایک درخت ہے. اب کتنے درخت ہوں گے اس جنت میں؟ سینکڑوں ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، ملین ہوں گے، خدا جانے. جنت کی نعمتوں کا کوئی شمار، جب دنیا کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا تو جنت کی نعمتوں کا شمار کیا ہوگا؟ کتنے درخت ہوں گے؟ ان درختوں میں سے بس ایک درخت کو منع کیا تھا، بس اس کے پاس مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم چلے گئے تو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. اب دیکھیں، نعمتیں کھلی ہوئی تھیں، آزادی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی. بے شمار پھلوں میں اور درختوں میں بس ایک پھل کو، ایک درخت کو روکا گیا تھا. مگر ہوا کیا؟ اب اس کے بعد کی آیتیں کہتی ہیں کہ شیطان آیا اور آنے کے بعد اس نے ان کو بہکایا اور ان کو یہ باور کرایا کہ بھئی یہی تو وہ اصل درخت ہے جو تم کو کھانا ہے. یہ سارے درخت کیا، اصل تو یہی والا ہے جس سے تم کو روکا گیا ہے. تو اگر ہم صرف اس کو ایز اے کہانی پڑھ کے قرآن سے گزر جائیں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں ارے شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بھائی شیطان کو تو پیدا کیا، تم کو عقل بھی تو دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اگر عقل نہیں دی ہے تو تم سے اللہ پوچھے گا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھے گا، جاؤ مزہ ہی مزہ ہے تمہارا. لیکن اگر عقل دی ہے تو پھر عقل حاصل ہونے کے بعد یہ کوئی عقل مندی ہے کہ کوئی اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ شیطان کو کیوں بہکاتا ہے؟ شیطان کس طرح بہکاتا ہے وہ تو دیکھو. جب تمہارا دشمن کوئی بھی حربہ استعمال کرتا ہے تم فوراً پورے پلاننگ کرتے ہو، یہ دیکھو میرا دشمن اس وقت کیا پلان کر رہا ہوگا، اگر وہ ایسا کرے تو میں ڈیفینس کیسا کروں، پوری پلاننگ کرتے ہو اپنے لیے. تو شیطان بھی تمہارا ایک دشمن ہے. خدا نے صاف صاف کہہ دیا وہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. خود چھپا ہوا ہے، اس کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ کھلی ہوئی دشمنی ہے اس کی. تو تم اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کر رہے ہو، کوئی دفاع، کوئی ڈیفینس، کچھ نہیں. تو تم یہ تو سوچو کہ آخر اس کے حربے کیا ہیں، اس کی ٹرکس کیا ہیں، اس کو ٹرکس کبھی سوچی کیا ہیں. اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے قرآن، کُلَا فَکُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو، جب چاہو کھاؤ، کھاؤ آرام سے کھاؤ. ایک اس کے پاس مت جانا. شیطان کی ٹرک کیا ہے؟ وہ انسان کے پاس آ کے وہ جو چند چیزیں بس حرام ہیں ان میں وہ اٹریکشن کریٹ کرتا اور کہتا یہی تو سب کچھ ہے، اسی کو تم نے چھوڑ دیا. اور جتنی دوسری مزے کی پرلطف چیزیں ہیں ان سے ذہن ہٹا دیتا ہے. ارے یہ سب اب آپ چھوڑیں، حضرت آدم کو چھوڑیں فی الحال ایک منٹ کے لیے. آپ ہم بنی آدم اپنے آپ کو دیکھیں. یہ بتائیے کہ اللہ نے کتنی چیزیں حلال کی ہیں ہمارے لیے اس کائنات میں.
مگر وہ جو چند چیزیں حرام کی ہیں، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، گن لیجئے انگلیوں پر کہ وہ چیزیں حرام ہیں، یہ مت کھانا. کتنی چیزیں پینے کی جائز کی ہیں، ایک چیز حرام کر دی، یہ مت پینا. آپ سن لیجئے مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اتنی چیزیں حرام کر دی، ہر چیز تو حرام ہے، ہم کھائیں کیا؟ ہر چیز تو منع ہے، ہم کریں کیا؟ ارے ہر چیز منع کب ہے بھائی؟ ہر چیز جائز ہے، چند چیزیں منع ہیں. مگر شیطان اس کے پاس آ کے کہتا ہے نہیں نہیں، یہی تو ساری چیزیں ہیں جو منع ہیں، یہی تو سب کچھ ہے، وہ جو حلال ہے کہ نہیں وہ کیا؟ تو سارا اٹریکشن اس حرام میں لے آتا ہے شیطان، جو بہت کم بھی ہے، جو بے حیثیت بھی ہے، جس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، جس میں نقصانات بھی ہیں انسان کے لیے. اس لیے اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس میں نقصان ہے، اور اگر کسی چیز میں نقصان کے ساتھ فائدہ بھی ہے تو اس کو بھی اللہ نے بتا دیا. ہاں یہ مت کہہ دینا آ کے کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے شراب میں فائدہ ہے. ہاں قرآن پہلے کہہ چکا ہے تم سے، مگر قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پوچھو کسی سائنٹسٹ سے، اگر واقعی اس کے پاس نالج ہے تو وہ کہہ دے کہ ہاں بالکل نقصان زیادہ ہے، فائدہ تو ہے کم ہے، نقصان زیادہ ہے. تو بس جس چیز میں نقصان زیادہ ہم نے اس کو تم سے یعنی روک دیا، تم کو منع کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ تم کو الٹرنیٹ دیے ہیں. وہ جو تم فائدہ اس شراب میں ڈھونڈ رہے ہو نا، بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے. اچھا یہ فائدہ دوسرے مشروبات میں نہیں ہے؟ ہاں ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. تو اس کو پی لو. اسی کی کیا ضد ہے کہ یہی ایک، اور پھر اس ایک کے لیے کہہ دو ہر چیز منع کر دی. ارے ہر چیز کہاں منع کر دی؟ تو آپ نے دیکھا اب خدا کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں انسان سے کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد ہی کی آیتوں میں انشاءاللہ، چند آیتوں کے بعد یہ آیت آنے والی، لیکن یہاں ہم اس کا حوالہ ابھی دیے دیتے ہیں. کلو واشربو ولا تسرفو. یہ آدم سے نہیں کہا، یہ بنی آدم سے کہا، ہم سے کہا ہے کہ کھاؤ پیو، اسراف نہیں کرنا. بس کھاؤ پیو، ایک کام نہیں کرنا، کیا؟ اسراف مت کرو، دیٹس اٹ، باقی خوب کھاؤ. کلو مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں اس زمین پر کھاؤ پیو جو بھی حلال ہے، طیب ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. بس اتنا کرنا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا، بس اتنا کرنا ہے تمہیں. باقی خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، کوئی پابندی نہیں. صرف ایک پابندی ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنا. اب شیطان کی پیروی اگر ہم نہیں کریں تو ہم تو بہت سی چیزیں نہیں کھا پائیں گے. نہیں نہیں نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکو گے، بے شمار ہیں. تو مومن وہ ہے جس کو لطف صرف اس شے میں آئے جو حلال ہے. حرام ہوتے ہی واقعی اگر لذیذ ہے، مثلا بہت ہی لذیذ شاندار کھانا، بہترین جو آپ کو پسند ہے، آپ کے پسند کی کوئی ڈش آپ کے سامنے رکھ دی گئی، اب آپ کو بے چینی ہے کہ جلدی کھا لوں، پتہ چلا کہ نجس ہے. اگر اس پتہ چلنے کے بعد کہ نجس ہے، اب حرام ہے یہ میرے لیے، اس میں ایک گوشت ہے جو ذبیحہ نہیں ہے، یہ پتہ ہوتے ہی اگر اب بھی خواہش ہو جائے، ابھی بھی خواہش باقی رہ گئی، ارے کھا لیتے تو اچھا تھا، یہ جو اچھا تھا، یہ جو تو اس کا مطلب ایمان میں کہیں کمزوری ہے. اور جیسے ہی پتہ چلا کہ نجس ہے اور حرام ہے اور اس کا مزہ ختم ہو گیا فوراً، اب وہ لطیف نہیں رہی، اب وہ اتنی لذیذ نہیں رہی، اب اس کی طرف سے خواہش ہٹ گئی، یہ ہے ایمان کی علامت. جب انسان کا ایمان اتنا بلند ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اب مجھے اس میں مزہ ہی نہیں آتا، اس طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا جو چیز حرام ہے. یہ ہونا چاہیے. اور اگر تم چلے گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک بات اور ہے، اس میں بہت سی باتیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہیں جو ہے ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ بات کی بھی آیتیں بہت دلچسپ ہیں، وقت جلدی سے تیزی سے گزر جاتا ہے. لا تقربا کا حکم خود اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ یہ سوالات آتے ہیں نا اب آنے والے ہیں بعد میں، تو جہاں جہاں جس چیز کا جواب آ جائے
ہم آگے بڑھتے چلیں اس لیے پتہ نہیں کوئی چیز رہ جائے اور بات نہ ہو سکے. شیطان آیا کیسے جنت میں؟ تو ہم اس کو کئی بار بیان کر چکے ہیں, یہ وہ جنت نہیں تھی جس میں شیطان نہیں آ سکتا تھا. شیطان اس جنت میں نہیں جا سکتا جسے جنت الخلد کہا جاتا ہے, ہمیشگی کی جنت یا جنت موعود کہا جاتا ہے. وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یا وہ جنت کہ جو جزا کے طور پر ملنے والی ہے, اس جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ جو جنت تھی, یہ کون سی جنت تھی؟ ارے بھئی دیکھ لیں, پڑھ لیں, اسی آیت میں موجود ہے کون سی جنت تھی. اس میں ولا تقربا, قریب نہ جانا اس درخت کے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ جنت موعود نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نہ جانا, وہاں چلے جانا کوئی بات نہیں, سب کھا لینا, یہ مت کھانا, یہ حلال و حرام اور یہ ذمہ داری اور تکلیف شرعی یہ اس جنت میں نہیں ہوگی. یہ احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس اس جنت میں ہیں. اس کا مطلب یہ جنت زمین کی جنت ہے, جنت ارضی ہے. یہ وہ والی جنت نہیں, اس لیے کہ وہاں پر اب آپ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے, کوئی چیز حرام نہیں ہے. وہاں تو جنت ہے, وہاں آپ کے لیے تکلیف شرعی نہیں ہے, جزا و سزا ختم ہو چکی ہے, مل چکی ہے سزا, جن کو ملنی تھی مل گئی, اور آپ جو وہاں پر ہیں جنت میں اس لیے کہ جزا ملی ہے آپ کو, اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تکلیف شرعی, واجبات, فقہ, اصول, یہ سب چیزیں وہاں ختم ہو گئیں. تو یہاں پر یہ کہنا لا تقربا, یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک شرعی پابندی لگائی گئی تھی, اور یہ اس جنت کی نہیں ہو سکتی, جنت ارضی تھی. فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے وسوسہ کیا. وسواس, سرگوشی, آہستہ سے بات کرنا, خفیہ کوئی ایسی بات کر دینا. لیکن خفیہ بات اچھی بھی ہو سکتی ہے, نیک بھی ہو سکتی ہے. خود وحی کے لیے ہے کہ وحی الہی جو ہے وہ بھی ایک خفی سریع, ایک ایسی آواز, آہستہ اور سریع, تیز آواز یہ ہے. مگر وہ کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. اور وسواس کیا ہے؟ شر ہی شر ہے. دلوں میں وسواس ہوتا ہے, بہکانا, غلط رائے دینا, غلط مشورہ دینا, یہ سب وسوسے ہیں. شکوک و شبہات کریٹ کر دینا, یہ وسواس ہے. اور یہ وسوسہ کرنے والا یہ وہ شیطان. فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے وسوسہ کیا, یعنی آ کر ہمدرد بن کے آہستہ سے. اب آپ ایک بات نارمل طور پہ کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیں ریگولر آپ کنورسیشن میں ایک بات کر رہے ہیں, کرتے کرتے آپ ایک دم آہستہ بات کریں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے, سنیں تو سمجھے گا کہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اب اس نے جو آہستہ کی, اپنی آواز ذرا سا دھیمی کر دی اور آہستہ مجھ سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کوئی سیکرٹ ہے. اس نے اس انداز سے بات کی آدم اور حوا سے. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو درخت ہے نا, یہی تو سب کچھ ہے. وسوسہ کس نے کیا؟ شیطان نے. تو آپ نے کہا اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اچھا چلیں شیطان چھوڑ دیں, یہ جو وسوسہ صرف شیطان کرتا ہے, انسان وسوسہ نہیں کرتا. بھئی قرآن جہاں ختم ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ خناس. شکوک و شبہات دلوں میں ڈالتا ہے, اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, عادل ہے بھی کہ نہیں ہے, نبی اور وحی پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی, یا قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, امامت ہے بھی کہ نہیں, اور ولایت کی کوئی اہمیت ہے بھی کہ نہیں, اور یہ نماز روزہ زکوٰۃ. شکوک ڈال دیا, دل شک ڈال دیا, کر رہے ہیں مگر شک کے ساتھ کر رہے ہیں.
کس نے ڈالا؟ وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے ڈال دیا شکوک دل میں، تو وہ تو شیطان نہیں، وہ تو انسان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ وسوسہ جو ڈالتا ہے یہ شیطان بھی ہوتا ہے، انسان بھی ہوتا ہے۔ تو اب تم نے کہا کہ شیطان کو کیوں پیدا کیا، تو یہ بھی پوچھو کہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اور پھر ایک تمہاری جو خواہش ہے اصل میں وہ ہے اصل شیطان تمہارے اندر، تو تم کو مجھ کو کیوں پیدا کیا؟ یہ کون سا سوال ہے؟ تو دیکھیں، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما۔ مقصد کیا تھا؟ عجیب مقصد قرآن نے بیان کیا۔ اس نے جو وسوسہ کیا کس لیے کیا؟ ان کو بہکانا تھا نا۔ وسوسہ کس لیے کیا؟ ان کو جنت سے نکالنا تھا نا۔ وسوسہ کس لیے کیا؟ ان سے انتقام لینا تھا نا۔ یہی تو سب باتیں تھیں، ان میں سے ایک بھی بات نہیں بیان کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے وسوسہ کیا تاکہ جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ اتر جائے، اور تاکہ وہ جسم کے اعضاء جن کو چھپایا جاتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے، اور خدا نے جنت کے لباس کے ذریعے سے اسے ڈھکا ہوا تھا، وہ ظاہر ہو جائے، تاکہ ایسا ہو جائے۔ یہ کون سا مقصد ہوا؟ یہ کون سی غرض ہوئی اس کی؟ یہ ایسا کیوں چاہ رہا تھا وہ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی ٹرکس میں سے ایک ٹرک یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان شرم و حیا اس کی ختم ہو جائے اور انسان نیوڈیٹی کی طرف چلا جائے، انسان برہنگی کی طرف چلا جائے۔ جتنا برہنہ ہوگا اتنا وہ کہے گا دیکھا، ہاں ہاں ٹھیک، اب صحیح ہے۔ لباس پسند نہیں ہے شیطان کو انسان کے جسم پر، یہ بات معلوم ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے اصل ہدف کچھ اور ہے، مگر ذریعہ کیا استعمال کیا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، وہ اعضاء جو شرم کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں اور خدا نے ان کے لیے چھپا دیے تھے ایک دوسرے سے۔ میاں بیوی تھے، ان میں پرائیویسی کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ ایک حیا، اس لیے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس وقت یہ لباس اترا ان کے سامنے، جیسے ان کو محسوس ہوا کہ وہ اس طرح ہو گئے ہیں اور لباس نہیں ان کے جسم کے اوپر، تو انہوں نے فوراً، اس کے بعد کی آیت آئے گی، فوراً جنت کے پتوں سے اپنے کو ڈھکنا شروع کر دیا۔ تو یہ انسانیت ہے اور یہ آدمیت ہے، اور انسان میں اور غیر انسان میں یہی فرق ہے کہ کم سے کم وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے جنہیں چھپانا چاہیے۔ شرم و حیا اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ چیز باقی رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم نعوذ باللہ ایمان سے بالکل خارج ہو گئے، نہیں، حضرت آدم کو ایک لباس احترام عزت کے ساتھ اللہ نے دیا تھا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ایک اور بات ہے، چونکہ ساری آیتیں مربوط ہیں تو اس میں لباس التقویٰ کا ذکر انشاءاللہ وہیں پر کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لباس اتر گیا ان کا، اور ان کے سامنے وہ جیسے ہی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ دیکھا کہ لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں تو وہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے فوراً ہی اس کو ڈھکنا شروع کر دیا۔ اور اس سے اندازہ ہو گیا، اب جب یہ ہو گیا تو ایسا شخص کہ جو لباس نہ پہنے ہوئے ہو وہ ایسی پاکیزہ جگہ نہیں رہ سکتا، اب آپ یہاں سے نکل جائیں، ان کو نکال دے گا۔ یہ تھا اصل ہدف، کیا تھا شیطان کا؟ یہ نکل جائیں، لیکن نکلیں گے کب؟ جب برہنہ ہو جائیں۔ تو اس نے وہی کیا۔ اس کے بعد اس نے جو آ کے، وقت ہمارا تمام ہو چکا ہے، لیکن سنیں اس آیت کو ہم بالکل اختتام یہیں سے ہم شروع کریں گے، اس لیے اصل جو زیادہ مباحث ہے نا وہ اس ٹکڑے میں ہے آیت کے۔
وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، کیا دیکھو تمہارے رب نے اس شجرے سے جو روکا ہے نا، اس لیے نہیں روکا کہ اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا تم کہیں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ۔ اب اس پر یہ باتیں آئیں گی، کئی سوالات یہاں پر قائم ہوں گے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، مفسرین نے کیا کہا ہے اس پر بات ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کی تشریح ہو جائے کہ شیطان نے ان دو باتوں کا ذکر کیوں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک الگ ایک فرقہ بنا جس نے یہ کہنا شروع کیا کہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں فرشتے، اگر افضل نہیں ہوتے تو یہ نہ کہتا شیطان کہ یہ تم کو اس لیے روکا گیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اس کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اگر فرشتے بننا نبی بننے سے افضل نہیں ہوتا تو یہ خواہش پیدا نہ ہوتی حضرت آدم کے دل میں، اس لیے کہ وہ اور زیادہ بننے چاہ رہے ہیں، فرشتے بننا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی کم ہے، ان کا سٹیٹس کم ہے، لو ہے۔ ایسا نہیں ہے، انبیاء افضل ہیں فرشتوں سے، بلکہ ایک مومن بھی اگر واقعی مومن ہو تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو اگلے ہفتے ہوگی، اس میں اور بھی بہت سے کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ، اور ہم نیکسٹ ویک اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور آیت کا اضافہ کریں گے، اور آیت نمبر 22 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہاں، نیکسٹ ویک سے وقت بدل جائے گا، 5:30 بجے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 5:30 بجے نماز ہوگی اور 6 بجے درس انشاءاللہ۔